عزیز طلبہ، میری آج کی ویڈیو جوش ملی آبادی کی نظم شکست زندہ کا خواب پر مشتمل ہے۔ ہم پہلے جوش ملی آبادی کے مختصر حالات زندگی اور طرز کلام کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد نظم پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ اور بات کرتے ہیں پہلے جوش ملی آبادی کے مختصر حالات زندگی پر۔ 1898 ان کا سال پیدائش اور 1982 میں اس جہان فانی سے کچھ کیا۔ شبیر حسن خان نام، جوش تخلص اور شاعر انقلاب لقب تھا۔ 1898 میں قصبہ کنوہار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور دادا دونوں صاحب دیوان شاعر تھے۔ جوش کو بھی شاعری ورثے میں ملی تھی۔ اوائل عمر ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف کالجوں میں تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1923 میں حیدرآباد دکن میں دارالترجمہ سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی تشریف لائے۔ ڈکشنری بورڈ میں شعبہ لغت کے نگران اعلیٰ رہے۔ 1982 میں رحلت فرمائی۔ ہم ان کی ادبی حیثیت پر بات کریں گے۔ جوش ملی آبادی 20ویں صدی کے صف اول کے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں انقلابی رجحان نمایاں نظر آتا ہے اور رومانوی شاعری بھی بلندیوں پر نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بیک وقت شاعر انقلاب اور شاعر شباب تسلیم کیے جاتے ہیں۔ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے انقلابی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی سیرت اور شاعری جلال و جمال کا انتہائی دل آویز نمونہ ہے۔ اب کچھ بات ہو جائے ان کے طرز کلام پر۔ اقبال کے بعد جوش اردو کے سب سے بڑے نظم گو شاعر ہیں۔ ان کی شاعری سیاسی کشمکش کے ماحول میں پروان چڑھی۔ ان کی نظموں کے انقلابی موضوعات ان کی حب الوطنی کی دلیل ہیں۔ ان کی جذبات نگاری ان کی شاعرانہ صداقت کی ترجمان ہے۔ ان کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت زبان و بیان پر قدرت ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا لامحدود خزانہ ہے۔ استعارات کی جدت و ندرت کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں روانی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ ان کے انقلابی اور سیاسی موضوعات میں تلوار کی کاٹ موجود ہے اور ان کی زبان و بیان کی گھن گرج اور جوش خطابت متاثر کن ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کسی نقاد نے کہا تھا کہ اقبال کے بعد جوش واحد ایسے شاعر ہیں جن کے پاس اردو ادب میں سب سے زیادہ ذخیرہ الفاظ موجود ہے۔ مختصر بات کی جائے تو جوش کا کلام علمی سنجیدگی، فلسفیانہ وقار، پرشک و ترنم، پر عظمت روانی اور معنی آفرینی کے لحاظ سے ان کی قادر الکلامی کا بین ثبوت ہے۔ اب پہلے ہم نظم کے پس منظر پر بات کریں گے۔ یہ نظم شکست زندہ کا خواب بر صغیر میں انگریزی سامراج اور مسلمانوں کے دور آزادی کی ترجمان ہے۔ تحریک آزادی کے دور میں انگریز حکومت نے اسے کچلنے کے لیے بر صغیر کے قید خانے قیدیوں سے بھر دیے تھے۔ شاعر نے اس نظم میں اس دور کے حالات کی تصویر کشی کی ہے اور چشم تصور سے آزادی کے خواب کو حقیقت بنتے دیکھتے ہیں تو انہی مناظر کو نظم کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ اب نظم پہ بات ہو جائے۔ نظم کا پہلا شعر: کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ نظم بر صغیر کی تحریک آزادی کا پس منظر رکھتی ہے۔ شاعر اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ لوگ وطن کی آزادی کے لیے سرگرم عمل ہو چکے ہیں۔ برطانوی سامراج نے آزادی کا مطالبہ ماننے کی بجائے مسلمان کارکنوں کو قید کر دیا ہے اور ان پر سختیاں کی، یہ سوچ کر کہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔
تو وہ آزادی کا مطالبہ چھوڑ دیں گے، لیکن زنجیریں پہنانے سے قیدیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان سختیوں سے قیدیوں کا جوش و جذبہ اتنا بڑھا کہ انہوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ عظمت الہی کے اس نعرے سے قید خانہ گونجنے لگا، اور وہ قیدی جو ظلم و جبر کے اس تسلسل سے بیزار ہو چکے تھے زنجیریں توڑنے لگے۔ یہ سچ مچ کے قید خانے کا منظر بھی ہے اور استعارہ بھی کہ سارا ہندوستان ہی پابندیوں سے جیل بن چکا ہے، لہٰذا یہاں پر زندہ استعارہ ہے پورے ملک کے لیے، اور زنجیریں استعارہ ہے حکومت کی سخت پابندیوں کے لیے، جنہیں توڑ کر لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور سارا ملک بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ شعر نمبر 2۔ دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ جوش ملی آبادی تحریک آزادی کے دور کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جوش و جذبے کی شدت، غلامی سے نفرت اور حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس قدر بڑھ گئی کہ وہ جیل کی سختیاں برداشت کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ قید ان کے جذبے کو کم نہ کر سکی، بلکہ شدید ترین جذبات شعلہ جوالہ بن گئے، اور قیدی زنداں کی دیواروں کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ اس وقت غم و غصے کی زیادتی اور جوش و انتقام سے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، جسے محاورتاً آنکھوں میں خون اتر آنا کہتے ہیں، اور یہاں اسی حوالے سے آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں کہہ کر بیان کیا گیا ہے اس غصے کی کیفیت کو جب ایک انسان سرتاپا جذبہ انتقام سے مغلوب ہو چکا ہو، اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے تلواریں جھلک رہی ہیں اور بجلی کی کڑک اور چمک لہرا رہی ہے، یعنی وہ اس وقت انتقام کے اس آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی شخص ہتھیار اٹھا کر اپنے ہی دشمن کو مار دیتا ہے، خواہ یہ ہتھیار قدیم زمانے کا پتھر ہو، تیر ہو، تلوار ہو، یا آج کے دور کی کلاشنکوف۔ شاعری کے اس انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں زندان بطور استعارہ پورے ملک کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کے باشندے حکومت وقت کی پابندی اور غلامی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں، یعنی انتقام کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں۔ یہ شعر بھی تحریک آزادی کے دور کے حالات کا ترجمان ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ فرنگی آقاؤں نے ہندوستان کے حریت پسندوں کو قید خانے میں بند کر رکھا ہے۔ ان کی دیکھ بھال کا کوئی خاص انتظام نہیں، اور نہ ہی لباس اور غذا کا، اور نہ ہی دوا اور علاج کا۔ ضروریات زندگی سے محروم فاقہ کشوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ جیلوں کے دروازوں پر انگریز سامراج نے آزادی کے متوالوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے توپیں نصب کی ہوئی ہیں۔ ان کے دہانے یعنی منہ ٹھنڈے ہیں، کیونکہ توپیں تو جنگ کے دوران ہی چلائی جاتی ہیں۔ ان کے منہ سے جب بارود کے گولے نکلتے ہیں تو دھواں بھی نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب توپیں آگ اگلتی ہیں تو انسانوں کا خون بہنے لگتا ہے۔ یہاں توپوں کے ٹھنڈے ہونے سے مراد حکومت کی کمزوری سے ہے۔ تقدیر کے لب کا مطلب حالات کا رخ۔ زنجیر کے دم توڑنے سے پابندیاں ختم ہونا مراد ہے، یعنی تحریک آزادی مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کے حوصلے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں۔
حکومت کمزور ہو چکی ہے، تقدیر کے ہلتے ہوئے ہونٹ آنے والی آزادی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ گویا سامراج کمزور ہے، اب یہ حکومت ٹوٹنے والی ہے۔ شعر نمبر 4۔ آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور ہے چہرہ سلطاں کا، تخریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں۔ تحریک آزادی کا دور اور عوام الناس کی حالت زار کا ترجمان ایک اور شعر، جس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ مسلسل ظلم و ستم برداشت کرنے کے سبب ان کی آنکھیں ان کے حالت غم کی ترجمان بن چکی ہیں۔ گدا سے مراد یہاں پر وہ مظلوم عوام ہیں جو فقیروں کی طرح اپنا حق مانگے جا رہے ہیں۔ معاشی حالات ابتر ہونے کی وجہ سے انہیں فقیروں سے تشبیہ دیتے ہوئے بطور استعارہ گدا قرار دیا ہے۔ یہ حکمران مظالم ڈھانے کے باعث سپاٹ چہرے کے حامل ہو چکے ہیں اور ان کے چہروں پر نور بھی باقی نہیں رہا۔ اب تو ان مظالم کے خلاف لوگ احتجاجاً اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور عوامی احتجاج کے باعث ہر طرف تخریب اور توڑ پھوڑ جاری ہے۔ حکمرانوں نے اپنی عظمت کے جو مینار تعمیر کروائے تھے، اب وہ مینار بھی پاش پاش ہو چکے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، ابلیں گے زمیں سے مارے سیاہ، برسیں گی فلک سے شمشیریں۔ اس شعر میں بھی حکمرانوں کے مظالم کا بیان ہے اور شاعر کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ حکمرانوں نے عوام کے اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو پارا پارا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور یہاں تک کہ زبان و بیان پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیر دیا، اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو پارا پارا کر دیا، اور اتحاد اور یکجہتی ختم ہونے کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے مسلمان ان کے ذہنی غلام بن گئے تھے، لیکن ان فرنگی حکمرانوں کو خبر نہ تھی کہ اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ ان کے ظلم و ستم کا دور زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہے گا۔ ان مظالم کے خلاف اب تو زمین اور آسمان بھی سرگرم ہو چکے ہیں۔ ان حکمرانوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی، زمین سے سیاہ ناگ نکلیں گے اور آسمان سے تلواریں ان پر حکم ربی سے برسنے کو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آ چکی اور اب میرے رب کے انتقام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں۔ تحریک آزادی کے دور کے حالات کا ایک اور عکاس شعر کہ انگریز سامراج نے یہاں بہت عرصے عیش و آرام سے حکومت کی۔ سینوں سے خون چرانا محاورہ ہے جس کے معنی ہے بھید معلوم کرنا۔ یہاں اشارہ ہے ان غداروں کی طرف جو انگریزوں کو اطلاعات فراہم کر کے ان سے تعاون کرتے اور انعام میں جاگیریں حاصل کرتے تھے۔ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ عوام الناس پر زبردستی مسلط رہیں گے اور حکومت کے مزے لوٹتے رہیں گے۔ اس طرح انہوں نے عوام کی محنتوں کی کمائی ان سے زبردستی وصول کی اور سال ہا سال تک ان کا خون چوس کر اپنے خزانے بھرتے رہے۔ یہاں ایک اور بھی بات ہے جو 1943 میں بنگال میں شدید ترین قحط اور اس قحط کے نتیجے میں عوام مرنے کو تھے، اور ساتھ ہی جو دوسری جنگ عظیم جاری تھی، اس وقت انگریز سرکار نے
उन अवाम उन्नास के खून के आखिरी कतरे को भी निचोड़ कर अपनी फ़ौज के सिपाहियों को खून मुहैया किया। तो एक ये भी इशारा हो सकता है, और एक और बात यहाँ पर यह भी हो सकती है कि जिस तरह से मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकें जारी थीं, वहाँ अवाम को जिस तरह मारा जाता था, ख़त्म किया जाता था, बंदूकों के निशानों पर रखा जाता था, तो उसके लिए भी सीनों से खून चुराने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी ये एक ज़ू मायने लफ्ज़ है। और अवामुन नास के हवाले से जुल्म सितम के बाद यहाँ पर हुक्मरानों का बयान है कि हुक्मरानों को इस बात का पुख्ता यकीन था कि वो हमेशा इसी तरह अपना काम चलाते रहेंगे। उन्हें ये मालूम न था कि उनके ये मजालिम रंग लाएंगे, लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, उनकी जेलों में रहने वाले कैदी भी उनके खिलाफ उठ खड़े होने की जुर्रत करेंगे। उनका जुल्म छुपने के बजाय लोगों में फैलता चला जाएगा। जुल्म की दास्तानें तस्वीरों की तरह आम होकर लोगों के दिलो दिमाग में बगावत का जज्बा पैदा करेंगी और वो हुकूमत से टकराने के लिए तैयार हो जाएंगे। शेर नंबर 7। क्या उनको खबर थी होंठों पर जो कफ्ल लगाया करते थे, एक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। जोशमली आबादी फिरंगी हुकूमत के इब्तदाई दौर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस दौर में अवाम को एक अजीम धचका बर्दाश्त करना पड़ा था। मुगलिया दौर हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था और उसके साथ साथ अंग्रेज़ हुकूमत ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया था और लाखों को कैद किया था। इस तरह लोग दहशतज़दा होकर चुपचाप अपने घरों में बैठ गए। अंग्रेज़ मुतमईन हो गए कि उन्होंने लोगों की ज़बानें बंद कर दी हैं, अब उनके मजालिम की दास्तान नहीं फैलेगी, क्योंकि उन्हें कोई बयान ही नहीं कर सकेगा। नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान और दूसरे शहीदों के बारे में बातें घड़कर ऐसी दास्तानें फैलाई गईं जिसमें इन दोनों को गद्दार जाहिर किया गया था। लेकिन थोड़े ही अरसे में हकीकत आशिकार हो गई और जल्द ही लोगों को मालूम हो गया कि वो अजीम मुहब्बे वतन जिन्होंने आने वाली ग़ुलामी को अपना खून देकर रोकने की कोशिश की, तो उनके हवाले से मज़लूम अवाम की ज़बानें तकरीर करने लगीं। कैदी भी बेखौफ होकर अपनी बातें आम करने लगे, जिससे लगा कि अब बहुत जल्द ये निज़ाम टूट फूट जाएगा और आज़ादी और फतह इन मज़लूमों के कदम चूमेगी। शेर नंबर 8। संभलो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। नज़्म के आखिरी शेर में शायर बरे सगीर में ग़ुलामी के दौर के ख़ात्मे और सुबह आज़ादी के तुलू होने का मजदा सुना रहे हैं कि फ़िरंगी हुकूमत अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसके लिए एक नारा जो उनके मुनासिब और हस्बे हाल था, जिसे शायर ने बयान किया, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। शायर ने अपने तख़य्युल में आज़ादी का ख्वाब देखा। उसे तसव्वुर में यूं लगा जैसे कैदी जोशो खरोश में नारे लगाने लगे, जिसकी गूंज से सारे जिंदा की दीवारें लरजने लगीं और झपट कर कैदी भागने और जंजीरें तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकलने लगे। जिन फलक बोस दीवारों ने कैदियों को रोका हुआ था वो गिरने लगीं और बाहर आने के लिए बेताब कैदी छूटकर बाहर आ गए। जंजीरें भी टूटकर गिर गईं। ये सब इस्तारा है, जिसका मतलब है कि अंग्रेज़ी निज़ाम हुकूमत कमज़ोर हो चुका और ग़ुलामी की जंजीरें इस कदर गल सड़ चुकी हैं कि किसी भी लम्हे टूट सकती हैं। अब बात करेंगे नज़्म के मरकज़ी ख़्याल पर। ये नज़्म उर्दू शायरी के उस दौर से ताल्लुक़ रखती है जो अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत, गुस्से और एहतजाज का दौर है। उस दौर में जोशमली आबादी ने
اپنی انقلاب آفرین نظموں سے ہلچل مچا دی تھی۔ اس نظم میں وہ اہل ہند کے حوصلوں کو مہمیز لگا کر حوصلہ افزائی کر کے ان کے جوش و جذبے کو ابھار رہے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے ظلم اور جبر کا شکار نہیں رہیں گے۔ انہیں نوید دے رہے ہیں کہ انگریز سامراج کا دور ختم ہونے کو ہے اور وہ وقت دور نہیں جب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے لوگ اپنے لہو سے آزادی کی شمع روشن کریں گے۔ اب بات ہو جائے کچھ نظم کے تنقیدی جائزے کی۔ جیسا کہ نظم سے ظاہر ہے ایک پابند نظم جس میں قافیے کا بہت خیال رکھا گیا، اور اسی حوالے سے یہاں پر قوافی کی بات کی گئی کہ قوافی بہت خوبصورتی سے برتے گئے ہیں۔ یہ تحریک آزادی کے لیے ایک انقلابی نظم تھی جس میں شاعر نے آزادی کے متوالوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ نظم میں پرجوش اور بلند آہنگ الفاظ کا برمحل استعمال کیا گیا ہے جس سے شاعر نے جوش و جذبے کو مہمیز لگا دیا۔ عوام کے لیے جوش و جذبے کو بڑھانے کے لیے بلند آہنگ الفاظ سے اس کا سہارا لیا گیا اور شاعر اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ تخیل کی کارفرمائی سے شاعر نے ایک ایسی تصویر پیش کی جو آزادی کی حقیقی ترجمان نظر آتی ہے۔ ان کے لہجے کی گھن گرج نے اس زمانے کی حکومت کو بھی لرزا دیا تھا اور ان کی اکثر نظموں پر پابندی لگ گئی تھی۔ بہرحال فکر کی بے باکی اور جرأت اظہار جس طرح جوش کی دیگر نظموں میں نمایاں ہے، اس نظم میں بھی نمایاں نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دور آزادی میں، تحریک آزادی میں یہ نظم زبان زد عام ہو چکی تھی۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا آج کا لیکچر تمام ہوا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔